جسے دنیا بلال کے نام سے جانتی ہے۔ بلال، تو کون سی مٹی کا بنا ہے؟ تیرے بدن میں کون سی مٹی ہے کہ تجھے تپتے ہوئے صحرا میں لٹا دیا جاتا ہے؟ تیرے سینے پر گرم پتھر رکھ کر کے تیرا مالک تجھ سے کہتا ہے اے بلال، محمد رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دے، توحید کو چھوڑ دے، میں تجھے ٹارچر کرنا چھوڑ دوں گا، تجھے تکلیف دینا چھوڑ دوں گا۔ بلال بہت پڑھا لکھا نہیں ہے، بلال ایک کم پڑھا لکھا، ایک کمزور طبقے کا ایک غلام ہے، حبشہ کا رہنے والا کالا کلوٹا ہے، مگر اللہ، اس بلال کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اسے اپنی اس دولت ایمان کی کتنی پرواہ ہے۔ بلال اس تپتے ہوئے صحرا پر اس گرم پتھر کے نیچے بڑی دبی ہوئی آواز میں کہتا ہے احد احد، میرا رب ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میرا معبود ایک ہے۔ یہ پیشانی جھکے گی تو اس کے آگے جھکے گی، یہ سر جھکے گا تو اس کے آگے جھکے گا۔ اس ایمان کی قیمت کو اگر جاننا ہے میری پیاری ماں بہنوں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کر کے کوئی پوچھ لے ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ سامنے جوان لڑکا بھی، ان کا بیٹا، جوان بیٹا عمار موجود ہے، شوہر سامنے بدا ہوا ہے، رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، اور سمیہ کے کپڑے سمیہ کے بدن سے الگ کر دیے جاتے ہیں۔ جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا جاتا ہے، اور سمیہ سے کہا جاتا ہے اے سمیہ، یہ اذیت، یہ تکلیف، یہ پریشانی ہم تمہیں دینا چھوڑ دیں گے، بس تم اسلام چھوڑ دو، محمد رسول اللہ کا دین چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو۔ سمیہ شہید ہو جاتی ہیں، سمیہ قتل ہو جاتی ہیں، سمیہ دو ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ سمیہ اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہونا گوارا کر لیتی ہیں، مگر اپنے ایمان سے کمپرومائز نہیں کرتی، اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتی۔ ایمان کی قدر و قیمت اگر سمجھنا ہے، عرب کے اس نوجوان سے پوچھو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، وہ بھی آپ کی طرح نوجوان تھا، آپ کی طرح اچھے کپڑے پہننے کا شوقین تھا، آپ کی طرح خوشبو لگانے کا شوقین تھا۔ دنیا اسے مصعب ابن عمیر کے نام سے جانتی تھی، اپنے خاندان کا بڑا دلارا تھا، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، جو خوشبو لگاتا تھا پورے مکہ کی گلیاں اس خوشبو سے بھر جاتی تھی، جو کپڑا پہنتا تھا صبح کو پہنتا تھا تو شام کو دوسرا کپڑا پہنتا تھا، اتنی دولت والا تھا، اتنے پیسے والا تھا، عرب کا وہ خوبصورت نوجوان تھا۔ مگر جب مصعب ابن عمیر نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، وہی مصعب ابن عمیر مکہ کی گلیوں میں پھٹا پرانا پیوند لگا کپڑا پہن کے گھوم رہا ہے، کیونکہ باپ نے گھر سے نکال دیا ہے، کیونکہ ماں نے گھر سے نکال دیا ہے، کیونکہ دولت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، غریبی کی زندگی گزار رہا ہے، فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے۔ کل کا فیشنیبل نوجوان، کل کا بہترین کپڑے پہننے والا نوجوان آج پھٹے پرانے کپڑے پہن رہا ہے، اور صحابہ اس کو دیکھ کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں، ٹھنڈی سانسیں لیتے ہیں، اور کہتے ہائے، یہ وہی مصعب ابن عمیر ہے جو کل مکے کا سب سے خوبصورت اور سب سے امیر لڑکا تھا، آج کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ اور یہی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں، اور ان کو کفنانے کے لیے جب کفن کی چادر لائی جاتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، لمبے چوڑے تھے اور چادر چھوٹی تھی، سر کو ڈھاکا جاتا تھا پیر کھل جاتا تھا، پیر کو ڈھاکا جاتا تھا سر کھل جاتا تھا، اور دوسری چادر کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہی لڑکا جو صبح اور شام کو نئے نئے کپڑے پہن کر کے مکہ کی گلیوں میں گھوما کرتا تھا، آج اس کے کفن کے کپڑے بھی موجود نہیں ہیں، سر کو ڈھانکا جاتا ہے اور پیر کو گھاس پھوس کے ذریعے ڈھانپ کر کے کسی طریقے سے دفنایا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ نے اپنے عیش و آرام کو قربان کر دیا، اپنی زندگی کے شوق کو قربان کر دیا، اپنی لگژری لائف کو قربان کر دیا، کیونکہ انہوں نے ایمان کی قیمت کو سمجھا تھا۔ ایمان کیا ہے؟ صحابہ ایمان کی قیمت کو سمجھتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے رسول معراج میں گئے، آپ نے بڑی بہترین خوشبو محسوس کی، آپ نے پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ خوشبو ایک عورت کی خوشبو ہے جو فرعون کے محل میں کام کرتی تھی، جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی۔ فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے محل میں
اس کی بیٹی کو کنگھی کرنے کے لیے الگ سے نوکرانی رکھی گئی تھی. کہا اے اللہ کے رسول یہ اس عورت کی خوشبو ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا, مسند احمد کی روایت ہے, اے جبرائیل اس عورت نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا تھا آج جنت میں اس کی خوشبو آ رہی ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی, ایک دن وہ عورت فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی. اچانک کنگھی اس کے ہاتھوں سے گر گئی اور اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا, اللہ کا نام نکل گیا. فرعون کی بیٹی نے پوچھا یہ تم کس کا نام لے رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کا نام لے رہی ہوں. کہا اللہ کون ہے؟ کہا میرا رب ہے. کہا کہ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ کہا ہاں اللہ میرا رب ہے, تیرا رب ہے, تیرے باپ کا بھی رب ہے. فرعون کی بیٹی بولی کیا میں اپنے باپ کو یہ بات بتا دوں؟ کا تم بتا سکتی ہو, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, میں اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. فرعون کو پتہ چلا, اس عورت کو اس کے تمام بچوں سمیت بلوایا گیا. فرعون نے اب اس عورت کو اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھا اللہ کی ربن غیری, کیا تو مجھے چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس غریب عورت نے, اس مزدور عورت نے اس کے ایمان کی طاقت تو دیکھو. فرعون کے دربار میں وہ ڈری نہیں, سہمی نہیں, کاپی نہیں, وہ اپنے مسلک سے فری نہیں, اپنے منہج سے ہٹی نہیں, اپنے ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا. اس نے فرعون کے دربار میں فرعون سے آنکھیں ملا کر کے کہا میرا رب اللہ ہے, میں اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں, تمہیں نہیں مانتی. فرعون نے کہا سوچ لو انجام بہت برا ہوگا. کہا کہ انجام کی پرواہ کس کو ہے؟ فرعون نے آگ تیار کی. مسند احمد کے الفاظ ہیں, آگ تیار کی گئی اور حکم دیا گیا اس عورت کو اور اس کے تمام بچوں کو آگ میں ڈال دیا جائے. ایک ایک کر کے اس عورت کے سارے بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال دیا گیا. آخر میں وہ عورت بچی اور اس کا دودھ پیتا معصوم بچہ بچا. سارے بچے آنکھوں کے سامنے آگ میں جل کر کے راکھ. اب آخر میں دودھ پیتا بچہ بچا ہے. ماں کی ممتا, بہرحال ماں ماں ہوتی ہے. عورت جھجکنے لگی, قدم پیچھے ہٹنے لگے کہ اپنے معصوم بچے کو کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دیکھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو قوت گویائی دے دی. وہ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گود میں بولا یا امی اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب النار, اے ماں تو اس آگ میں کود جا کیونکہ جہنم کے عذاب سے یہ آگ ہلکی ہے, یہ آگ برداشت کی جا سکتی ہے, جہنم کی آگ برداشت نہیں کی جا سکتی. بچے نے اپنی ماں کا حوصلہ بڑھایا اور عورت اپنے بچے سمیت آگ میں کود گئی. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ایمان وہ دولت ہے جس کے لیے جان بھی قربان کی جا سکتی ہے, جس کے لیے بچے بھی قربان کیے جا سکتے ہیں, جس کے لیے زندگی کی پراپرٹی اور زندگی کا مال قربان کیا جا سکتا ہے. ہم اور آپ معاف کیجئے اس ایمان کی قدر و قیمت سے بے خبر ہیں. آج ہمارا ایمان بڑے کمزور حالت میں, جیسے موبائل ہوتا ہے نا, جب اس کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے, ایمان بھی فل چارج ہوتا ہے اور ایمان کی چارجنگ بھی لو اور فاسٹ ہوتی ہے, اپ ڈاؤن ہوتی ہے. ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. ہمارا ایمان بڑے کمزور درجے میں ہے, ہمارا ایمان بہت کمزور درجے میں جا چکا ہے. ذرا قرآن اٹھاؤ, اللہ کہتا ہے ایمان والے کون ہیں؟ اللہ کہتا آؤ میرے بندوں میں تمہیں بتاتا ہوں ایمان والے کون ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. میرے بندو, میرے مومن بندے تو وہ ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں, جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. آج ہمارے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے, ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا. صدقہ اور خیرات پر تقریریں ہوتی ہیں لیکن ہمارے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا. نماز پر لمبی چوڑی تقریریں ہوتی ہیں لیکن مسجد میں آنا ہمیں گوارا نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ایمان کی نشانی یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو آپ کا ایمان بڑھ جائے, آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے. اور فرمایا جب اللہ کا نام لیا جائے تو دل کانپ جائے, اللہ کا نام لیا جائے تو دل لرزنے لگے, دل کانپنے لگے. مسجد میں لکھا ہوا تھا
اللہ دیکھ رہا ہے. مسجد میں لکھا ہوا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی چپل چوری ہو رہا تھا، جوتا چوری ہو رہا تھا، مسجد کا سامان چوری ہو رہا تھا. ایک ہفتے کے بعد مسجد کی کمیٹی والوں نے مسجد میں کیمرہ لگا دیا اور پرچے پر لکھ دیا کیمرہ لگا ہوا ہے. چپل چوری ہونا بند ہو گیا، سامان چوری ہونے بند ہو گئے. اللہ کا ڈر نہیں ہے، کیمرے کا ڈر ہے. یہ آج ہمارے ایمان کا حال ہے. وَإِذَا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان کی نشانی تو یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو انسان لرز جائے، کانپ جائے. قرآن کی تلاوت ان کے کانوں میں پڑی، صحابہ اور تابعین کے کانوں میں قرآن کی آیت پڑی تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی. ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا، کسی مکان کی چھت پر گیا، کوئی بیٹھ کر کے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور قرآن کی تلاوت اس ڈاکو کے کانوں میں پڑ گئی. اللہ کے کلام کی یہ آیت پڑ گئی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے ایمان والو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ یہ آیت سنی، ڈاکو کے دل میں اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کی ہیبت چھا گئی. ڈاکو نے کہا، اس ڈاکہ ڈالنے والے نے کہا، اے اللہ وہ وقت آ گیا ہے، میں سچی توبہ کرتا ہوں. اور اس نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا، چوری کرنا چھوڑ دیا اور اللہ کا نیک بندہ بن گیا. میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر سن کر، اللہ کا کلام سن کر دل کی دنیا بدل جائے تب سمجھ جاؤ کہ ایمان موجود ہے. تو ہم نے جو اللہ نے 3 کنڈیشن بتائی تھی، ہم تینوں کنڈیشن پر کھڑے نہیں اتر رہے ہیں. پہلی کنڈیشن اللہ نے کہا کہ تم اپنے اندر ایمان پیدا کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے. اور دوسری کنڈیشن، اپنے عمل کو نیک کر لو. آج عمل ہمارا کیسا ہے؟ آج ہمارا عمل کیسا ہے؟ شراب کے اڈوں پہ کیا مسلمان کی کمی ہے؟ کیا زناکاری کے اڈوں پر مسلمانوں کی کمی ہے؟ کیا برائیوں کے میدان میں مسلمانوں کی کوئی کمی ہے؟ وہ مسلمان لڑکیاں جن کے چہرے کو کبھی زمین و آسمان نے دیکھا نہیں تھا، آج مسلمان گھروں کی لڑکیاں اپنے بدن کی نمائش کر کے ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا رہی ہیں. وہ مسلمان نوجوان جن کی عفت کی مثالیں دی جاتی تھی، آج وہ بدکاری کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمان بدعمل ہو چکا ہے. ہمارے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے. 2 ہی چیزیں ہیں اس شریعت کے اندر جو بنیاد ہے، ایک علم ہے، ایک عمل ہے، اور دونوں ضروری ہیں. اگر آپ کے پاس عمل ہے لیکن علم نہیں ہے تب بھی آپ گمراہ ہیں، اور آپ کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے تب بھی آپ گمراہ ہیں. یہودیوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اللہ کا غضب نازل ہوا. اللہ نے کتا اور بندر، سور ان کو بنایا. کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کے ہاں علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، اور عیسائیوں کے یہاں عمل بہت تھا لیکن غلط عمل تھا، بغیر علم کے عمل تھا، وہ بھی گمراہ ہو گئے. آج ہماری قوم کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے. اس قوم کا حال کیا ہے؟ کون بنے گا کروڑ پتی کے نام سے ٹی وی پر پروگرام آ رہا ہے. امیتابھ بچن نام کا بالی ووڈ کا ایکٹر اس پروگرام کو چلاتا ہے. اور 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، اندور کا ایک نوجوان لڑکا جس کا نام عاصم چودھری ہے، وہ KBC کے اس شو میں جاتا ہے اور 12.5 لاکھ روپے جیت کر کے آتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے، ہمارا سینہ فخر سے پھول جانا چاہیے. ہماری قوم کا ایک نوجوان گیا ہے اور 12.5 لاکھ روپے جیت کر کے آیا ہے. مسلمان لڑکا ہے، پڑھا لکھا ہے، MBA کیا ہوا ہے، اس نے بینک میں مینیجر ہے اندور کے اندر. اس سے سوال کیا گیا، بتائیے کہ اسلام کے حساب سے اس میں سے کون اللہ کے پیغمبر نہیں ہے؟ 4 آپشن دیے گئے. A حضرت موسیٰ، B حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، C حضرت آدم، اور D حضرت جبرائیل. ایک ایسا سوال کہ اگر اسلام کی بیسک نالج ہے تو ایک معمولی سا بچہ بھی سوال کا جواب دے سکتا ہے. 4 آپشن دیے گئے، موسیٰ، آدم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل. اس مسلمان نوجوان نے سوال دیکھتے ہی فوراً کہا، فلپ دا کوسچن، سوال بدل دیجیے. انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ لیں.
مسلمان لڑکا ہے. سوال اس کو اتنا خطرناک اور اتنا مشکل لگا, اس کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا. اس نے کہا سوال بدل دیجئے. امیتابھ بچن نے پوچھا کنفرم ہے میں بدل دوں سوال؟ امیتابھ کو بھی حیرت ہو رہی, مسلمان ہے اور اس کے اسلام سے ریلیٹڈ سوال کر رہا ہوں اور یہ بدلنے کی بات کر رہا ہے. اس نے کہا ہاں بدل دیجئے. پھر پوچھا گیا اچھا اگر تم اس سوال کا جواب دیتے تو کیا دیتے؟ اس نے کہا میں موسیٰ جواب دیتا. شو کے اس ہوسٹ نے بتایا کہ آپ کا جواب غلط ہوتا. موسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں, آدم بھی اللہ کے پیغمبر ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پیغمبر ہیں, جبرائیل اللہ کے فرشتے ہیں. سوال کا جواب نہیں دے پایا. اور اسی کے بعد رامائن اور مہا بھارت سے متعلق سوال کیا گیا, بغیر کوئی لائف لائن لیے اس نے فوراً جواب دے دیا. یہ ہماری قوم کے پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ نوجوان کا حال ہے. اسے رامائن کے قصے اور کہانیاں یاد ہیں, اسے مہا بھارت کے کرداروں کے نام یاد ہیں, اسے نبیوں کے نام یاد نہیں, اسے نماز کا طریقہ معلوم نہیں, اسے وضو کا طریقہ معلوم نہیں, اسے اللہ کے بارے میں کچھ پتا نہیں, اسے رسول کے بارے میں کچھ پتا نہیں. میرے بھائیوں, کل اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ کل قبر میں ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال ہے. اور ہم کہتے ہیں کشمیر میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, فلسطین میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اللہ کی مار ہمارے اوپر نہیں پڑے گی تو اور کیا پڑے گی؟ اللہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. وضو کرنے بیٹھ جاؤ تو 90% لوگوں کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم. باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کو جنازے کی نماز نہیں معلوم, جنازے کی نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں نہیں معلوم. اس قوم کا حال ہے. اللہ ہماری اصلاح فرما دے میرے بھائیو. علم اور عمل یہ بنیاد ہے. اور یاد رکھیں شریعت آپ کو ڈاکٹر بننے سے منع نہیں کرتی, شریعت آپ کو وکیل بننے سے منع نہیں کرتی, شریعت آپ کو انجینئر بننے سے منع نہیں کرتی, لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ تم کچھ بھی بن جاؤ لیکن اپنے رب کو پہچاننے والے بن جاؤ. اور اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہماری مسجدوں میں چلنے والے یہ جو چھوٹے چھوٹے مکتب ہوتے ہیں یہ بنیاد ہوتے ہیں. ان مکتبوں پر دھیان دو, اپنے بچوں کو ان مکتبوں میں بھیجو اور ان مکتبوں کی پڑھائی کو مضبوط کرو تاکہ آپ کا بچہ کل کچھ بھی بن جائے اس کی بنیاد اور جڑیں مضبوط ہو. وہ IPS بن جائے, وہ IAS آفیسر بن جائے, وہ DM بن جائے, وہ SP بن جائے, وہ چیف منسٹر بن جائے, وہ کچھ بھی بن جائے, مگر اس کے اندر رب کی توحید ہو, اس کے اندر محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان ہو. یہ تربیت آپ کی میرے پیارے ساتھی ہونی چاہیے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ایک تو تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو, اور دوسرے اپنے عمل کو نیک کر لو, اور تیسرا کام کیا کر لو؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, تم صرف اور صرف میری عبادت کرو, میرے ساتھ شرک نہ کرو. کاغذ کا تعزیہ بنایا جا رہا ہے, مسلمان عورتیں مسلمان مرد جا کر کے وہاں پہ سر جھکا رہے ہیں. دنیا اس کو اسلام سمجھ رہی ہے. مزاروں پہ جا جا کے مسلمان اپنا سر جھکا رہا ہے, اولاد کی دعائیں مانگ رہا ہے, اور دنیا اس کو اسلام سمجھ رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں. آج توحید کا بیڑا ہم نے غرق کر دیا. آج مسلمان مردوں کی بات بھی کر رہا ہوں, عورتوں کی بات بھی کر رہا ہوں, آج عقیدہ گڑبڑ ہے. آج تعویذ, مسلمان کے گھر میں تعویذ پہنی جا رہی ہے, مسلمان کے گھر میں مسلمان عورتیں آج سندور لگا رہی ہیں, مسلمان عورتیں آج بندی لگا رہی ہیں. جہالت اور بدعقیدگی آج گھر گھر میں داخل ہو چکی ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بالکل صحیح ثابت ہو گئی. آپ نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. میری امت کے اندر ایک زمانہ قیامت کے پہلے ایسا آنے والا ہے جب میری امت کے لوگ مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. وہ حتی یعبد الاوثان, اور بتوں کی عبادت کی جائے گی. مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. آج مشرکوں کے ساتھ کہاں کہاں لوگ مل رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ہمارے اتر پردیش میں ایک منحوس انسان ہے, اس نے ایک فلم بنانے کا ارادہ کیا ہے. اس کا ٹریلر اس نے یوٹیوب پر ڈالا ہے. فلم کا نام ہے عائشہ. کس کے اوپر فلم ہے؟
مدر آف مومنین، مدر آف مسلمس، مسلمانوں کی ماں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر فلم بنائی جا رہی ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس فلم کے اندر حضرت عائشہ کے کردار کو ایک بدچلن عورت کا کردار دکھایا گیا ہے۔ مسلمانوں، یہ وہ شخص، یہ کام کوئی غیر مسلم نہیں کر رہا ہے، یہ سو کالڈ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ایک شخص ایسی فلم تیار کر رہا ہے، میڈیا کے سامنے اس کا انٹروڈکشن کر رہا ہے اور یوٹیوب پر اس کا ٹریلر ڈال رہا ہے۔ یہ حالات ہیں آج ہندوستان کے، یہ حالات ہیں آج دنیا کے۔ لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، جب تک میری امت کے لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے۔ وحتی یعبد الاوثان، اور یہاں تک کہ میری امت کے اندر بھی بت پرستی ہوگی۔